خلا، جہاں نہ ہوا ہے، نہ پانی، نہ کشش ثقل اور نہ ہی زمین جیسا ماحول۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلا باز کیسے زندہ رہتے ہیں؟ وہ کھاتے کیا ہیں، سوتے کیسے ہیں، اور جب زمین پر واپس آتے ہیں تو ان کا جسم کن تبدیلیوں سے گزرتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خلائی تحقیقات کرنے والے انسانوں پر زمین سے سینکڑوں میل دور کیا بیتتی ہے؟ یقیناً آپ نے ایسا بہت بار سوچا ہوگا اور اس حوالے سے جاننے کی کوشش بھی کی ہوگی، لیکن آپ کی تشنگی ختم نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ خلا میں رہنے والے انسانوں کی زندگی اور رہن سہن سے متعلق ہر کسی کے پاس عام معلومات نہیں ہوتی۔ دوستو، خلا میں رہنا کوئی آسان کام نہیں۔ زمین پر ہماری روزمرہ زندگی میں جو چیزیں عام نظر آتی ہیں وہ خلا میں کسی چیلنج سے کم نہیں۔ خلا میں زندہ رہنے کے لیے خلا بازوں کو جدید سائنسی سہولیات، سخت ٹریننگ اور مستقل نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ خلا باز کیسے اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ زمین پر موجود مشن کنٹرول خلا باز کے ہر دن کا شیڈول جاری کرتا ہے، جس میں یہ درج ہوتا ہے کہ ہر 5 منٹ بعد انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں، یعنی زمین کے تقریباً 6:30 بجے، اور پھر وہ اپنے فون بوتھ جتنے بڑے سلیپنگ کوارٹر سے باہر آتے ہیں۔ چونکہ خلا میں آکسیجن موجود نہیں، اس لیے خلا بازوں کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن مصنوعی طریقے سے مہیا کی جاتی ہے۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن یا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں ایک خاص نظام موجود ہے جو الیکٹرولائسس کے ذریعے پانی کو ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تقسیم کرتا ہے، اور یہی آکسیجن خلا بازوں کے سانس لینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہنگامی صورتحال کے لیے خلا بازوں کے ہیلمٹ میں بھی آکسیجن فراہم کرنے کا انتظام موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح خلا میں کھانے پینے کا طریقہ بھی زمین سے مختلف ہے۔ خلا میں کوئی بھی چیز آزادانہ تیر سکتی ہے، اس لیے کھانے کو خاص طور پر تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ خلا میں بکھر نہ جائے۔ زیادہ تر کھانے خشک اور فریز کیے جاتے ہیں اور پانی ڈال کر انہیں قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ مائع غذائیں اسپیشل سٹرا والی بوتلوں میں دی جاتی ہیں تاکہ وہ خلا میں بکھر کر مشین کے کسی پرزے میں داخل نہ ہو جائے۔ خلا میں تازہ کھانے کا حصول ایک بڑا چیلنج ہے، اسی لیے ناسا اور دیگر خلائی ادارے ایسی غذاؤں پر تحقیق کر رہے ہیں جو خلا میں اگائی جا سکیں۔ چونکہ خلا میں کشش ثقل نہ ہونے کی وجہ سے ہڈیاں اور پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں، اس لیے خلا بازوں کے لیے روزانہ 2 گھنٹے ورزش کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس کے لیے ISS میں اسپیشل ایکسرسائز مشینیں موجود ہیں، جیسے ٹریڈ مل اور سائیکلنگ مشین، تاکہ خلا بازوں کی فٹنس برقرار رہے۔ خلا میں خون کی گردش متاثر ہونے کی وجہ سے خلا بازوں کے دل پر بھی اثر پڑتا ہے، جسے کم کرنے کے لیے وہ مستقل جسمانی سرگرمیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ دوستو، بین الاقوامی خلائی اسٹیشن زمین کے گرد ہر 90 منٹ میں ایک چکر مکمل کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خلا باز دن میں 16 مرتبہ سورج طلوع اور غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس لیے ان کا نیند کا شیڈول مصنوعی طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ خلا بازوں کے سونے کے لیے خصوصی کیپسول ہوتے ہیں جن میں وہ سلیپنگ بیگز کے اندر بند ہو کر آرام کرتے ہیں تاکہ وہ خلا میں تیرتا ہوا محسوس نہ کریں۔ ان تمام آسائشوں کی بدولت انہیں دنیا کے بہترین سلیپنگ بیگز بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے جسم کو آرام دینے کے لیے روشنی کی شدت کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے تاکہ زمین جیسا ماحول محسوس ہو۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں ان کے سونے کی جگہ کو ہارمنی کہا جاتا ہے۔ ان کوارٹرز میں لیپ ٹاپ بھی ہوتا ہے تاکہ عملہ اپنے خاندان کے ساتھ رابطے میں رہ سکے۔ اس میں ان کی تصاویر اور کتابیں بھی ہوتی ہیں۔ خلا باز باتھ روم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جس میں سکشن سسٹم نصب ہوتا ہے۔ عام طور پر پسینے اور پیشاب کو پینے کے صاف پانی میں تبدیل کرنے کے لیے ریسائیکل کیا جاتا ہے۔ دوستو، حال ہی میں ناسا اور اسپیس ایکس کے ایک مشن کے خلا باز کئی مہینے خلا میں گزارنے کے بعد زمین پر واپس آئے ہیں، لیکن خلا سے واپس آنا بھی ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ زمین پر واپسی کے دوران خلا بازوں کو شدید کشش ثقل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کے جسم پر گہرے اثرات ڈال سکتا ہے۔ چونکہ خلا میں کشش ثقل نہیں ہوتی، اس لیے خلا بازوں کا جسم زمین پر واپس آتے ہی مختلف رد عمل دیتا ہے۔ ان کے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں، ہڈیاں نازک ہوتی ہیں اور خون کی گردش متاثر ہوتی ہے۔ بعض خلا بازوں کو سر چکرانے اور زمین پر کھڑے ہونے میں مشکلات بھی پیش آتی ہیں، اسی لیے خلا باز
वापसी के बाद हफ्तों तक खास फिजियोथेरापी और मेडिकल चेकअप से गुजरते हैं। कुछ खलाबादों को ज़मीन की आबो हवा और दबाव से हम आहंग होने में महीनों लग सकते हैं। दोस्तों, यही वो तमाम वजूहात हैं जिनकी बिना पर खला में जाना और वहाँ ज़िंदा रहना किसी मौजज़े से कम नहीं। ये सब कुछ साइंसी तरक्की, जदीद टेक्नोलॉजी और खलाबादों की सख्त मेहनत का नतीजा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप खला के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप मुस्तकबिल करीब में जब खलाई सफ़र आम लोगों की दस्तरस में होगा तो खला में जाने की हिम्मत करेंगे?